السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حج اور اس کی اہمیت۔ حج کیا ہے اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہم نے جاننا ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکانوں کے اندر سے ایک رکن ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ یعنی مسلمان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور سفر کا ارادہ کرتا ہے کہ جی میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں اور حج کے مناسک جو ہیں ان کو ادا کرنا ہے، تو وہ عازمین حج کہلاتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ شریف اور دوسرے مقدس مقامات پر حاضری دیتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ حج اسلامی سال کے آخری مہینے یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ایسی جامع عبادت ہے کہ جو کئی باتوں کا مجموعہ ہے، جیسے طواف کرنا اور شیطان کو کنکریاں مارنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ عبادات مناسک حج کہلاتی ہیں۔ یہ حج کا یہ جو ہے مناسک کہلاتی ہیں، یعنی حج ان چیزوں کو پورا کریں گے تو ہی جو ہے وہ حج پورا ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دیں گے تو حج ہمارا پورا نہیں ہوگا۔ کیا ہوتا ہے، حجی 8 ذوالحجہ کی صبح سے شروع ہوتی ہے اور 12 ذوالحجہ کی شام کو مکمل ہوتی ہے۔ یہ 5 دن ہوتے ہیں، ان کے اندر حج کے فریضوں کو، مناسک جو بھی چیزیں ہیں، جو عبادت کے طور طریقے جو سنہ رسول اور قرآن کے ذریعے سے ثابت ہے، ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ فریضہ ادا ہوتا ہے ان چیزوں کو پورا کرنے سے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف واقع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں قبل اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس شہر کو امن اور ثمرات کا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اور عبادت کا مرکز ہے۔ آگے ہے حج کی اہمیت۔ حج مسلمانوں کا عظیم دینی اجتماع ہے۔ یہ ایک عالمگیر اور جامع عبادت ہے۔ پوری دنیا میں ایسی عبادت کہیں نہیں ہوتی۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک جیسا لباس زیب تن کر کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ پوری دنیا سے لاکھوں لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور لباس بھی ایک جیسا پہن کر اس فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہ ہر عاقل بالغ، یعنی عقل رکھنے والا پاگل نہیں، پاگل کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اور بالغ یعنی جو شخص جوان ہو گیا ہے، جو اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور اس کے پاس پیسہ اور مال و دولت ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، اس شخص کے اوپر یہ حج فرض ہے۔ ایک بچہ ہے اس کے اوپر فرض نہیں ہے، یہ چھوٹی عمر کا ہے اس کے اوپر فرض نہیں ہے، یا وہ مجنون ہے یا پاگل ہے یا فزیکلی کوئی پرابلم ہے، پھر بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور استطاعت نہیں ہے، پھر بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو فرض ہونے کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں: عقل مند ہونا، یعنی سمجھدار ہو، دین کا فہم جانتا ہو، اس کے بعد بلوغت کی عمر کو پہنچا ہو، بالغ ہو، اور تیسرے نمبر پہ صاحب استطاعت، اس کے پاس وافر پیسہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر خدا کا حق ہے، یعنی یہ فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، کہ جو جانے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جا کے حج کرے۔ دین اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حج ادا کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن استطاعت کے باوجود فریضہ حج ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ جس بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن وہ حج نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا بندہ عیسائی ہو یا یہودی ہو کے مرے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس کی۔ اگر بندے کے پاس استطاعت ہے، پیسہ ہے، مال و دولت ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے، فرض ہے اس کے اوپر۔ اور آگے کیا ہے، حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے، زندگی بھر کے گناہ بخشوانے، آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ حج کو اگر دیکھا جائے تو روحانی پاکیزگی، اپنی روح کو پاک کرنے کا ذریعہ، زندگی بھر کے گناہ بخشوانے کا ذریعہ، اور آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کرنے۔ ہم دیکھیں تو بہت ساری نشانیاں حج کے اندر سے ہمیں ملتی ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ امنڈ آتی ہے اور ایک ہی مرکز پہ جمع ہوتی ہے، اور ایک جیسا لباس زیب تن کر کے ایک ہی صدا ان کی زبانوں کے اوپر ہوتی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ حج کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد، مثلاً حج کے عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص وابستگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ حج کرنے کے ساتھ بڑی خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے اور اس کی تربیت اس کو ہوتی ہے۔ مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے مسلمانوں کو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گھر میں لبیک کہنے اور اجتماعی عبادت کرنے کا سنہری موقع میسر آتا ہے۔ نیز طویل سفر کے دوران سیر و سیاحت کا وسیع تجربہ بھی حج کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے حج ہر رنگ و نسل کے مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مرکز پر لاکھوں کی تعداد میں جمع کرتا ہے، جو اجتماعی عبادت کے ذریعے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور روحانی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ مسلمان حج کی بدولت اپنے دینی اتحاد و اتفاق کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مسلمان پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ جی دیکھو ہم کس طرح متحد اکٹھے ہو کر ایک ہی مرکز پہ جمع ہو گئے ہیں اور ہم پوری قوت ہیں۔ حج دینی، علمی و عالمی مسائل سے واقفیت اور دلچسپی کا موقع مہیا کرتا ہے۔ جب حج پہ جاتے ہیں تو حج کے اندر ایسے لوگ انہوں نے سرونٹس چھوڑے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں علمی حوالے سے، عالمی حوالے سے، ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، سارے مسائل کے اوپر ان کی جو ہے وہاں پر رہنمائی کرتے ہیں۔ تو بندہ جائے تو وہاں پر بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے بعد ہے حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بازاروں میں دنیا بھر سے ہر قسم کا مال تجارت کے لیے لایا جاتا ہے، جس سے بین الاقوامی تجارت فروغ پاتی ہے۔ اور دیکھیں پوری دنیا جب وہاں اکٹھی ہوتی ہے تو ان کے کھانے پینے کا، ان کے پہننے کا، تو ساری تجارت کی بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر پائی جاتی ہیں۔ دنیا بھر کے عازمین حج جب ایک جیسے لباس میں ایک جیسی صدائیں بلند کرتے ہیں اور ایک جیسے مناسک ادا کرتے ہیں تو حج ان کے اندر برابری، مساوات کا احساس پیدا کرتا ہے، جو ہر اعلیٰ و ادنیٰ اور رنگ و نسل کا فرق مٹا دیتا ہے۔ حج کے ذریعے بندہ جب ایک ہی لباس زیب تن کر کے، تو ان کے اندر کوئی چھوٹا بڑا کوئی چیز نہیں، بس ایک ہی کہ مسلمان، اس چیز کو واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حاجی اپنے گھر بار چھوڑ کر حج کے واسطے مشقت بھرا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح حج ان کو دنیا کے عیش و آرام چھوڑ کر مالک حقیقی کی سچی راہ اختیار کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ جب بندہ حج کے لے جاتا ہے تو بہت ساری تکلیفیں، نیند پورا نہ ہونا، اپنا سکون نہیں ہے، کوئی گھر بار اپنا نہیں ہے، ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بندہ جاتا ہے تو وہاں پر صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بس اپنے مالک حقیقی کو منانا ہے اور اس کی راہ پر چلنا ہے اور اپنے عیش و آرام ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے رب کو منانا ہے۔ حاجی مینا کے مقام پر جب سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کرتے ہیں تو اس طرح حج ان کو ذاتی مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کی تربیت بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہی ہوتی ہے کہ جی اب کوئی اور چیز نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر ہی ہر چیز کو قربان کرنا ہے۔ مینا میں مسلسل 3 دن رمی، یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے ذریعے شیطانوں کے مقامات پر کنکر برسائے جاتے ہیں اور شیطان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حج اس تربیت سے حاجیوں کو انسان کے کھلے دشمن شیطان سے بچاؤ کا مؤثر سبق دیتا ہے، اور حج انسان کو یہ بھی سبق دیتا ہے کہ جی شیطان سے بچ کے رہنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کے مقابلے میں آنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، نہ کہ شیطان کے راستے پہ چل کے شیطان کو راضی کرنا ہے۔ تو ہمارا ٹاپک ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔